بسم الله الرحمن الرحيم. كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه. قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تحفیظ کرنے والے، حفظ کرنے والے طلباء کے اعزاز میں ہونے والے پروگرام میں شریک ہیں، تاکہ ان طلباء کی حوصلہ افزائی ہو اور ادارہ اپنی کارگزاری، اپنی پروگرس ہمارے سامنے رکھے کہ یہ جو دین کے قلعے، مساجد، دین کے مراکز، مدارس ہیں، یہ کس طرح اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم اور اس کا فہم، اس کے متن کی حفاظت اور اس سے مترشح ہونے والے عقائد کس طرح آپ سب دوست و احباب کے تعاون کے ساتھ اگلی نسل تک، آپ کی نسل تک منتقل کر رہے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہماری نسل کے اندر کوئی بے دین باقی نہ رہے. اصلاً تو یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ یہ کوشش کرے اور یہ فکر رکھے دل میں اور اس فکر کا اظہار کرے اور اس فکر کے نام پہ وہ لوگوں کی وفاداریاں سمیٹے کہ اگر ہم اقتدار میں آئے تو ہم تمہاری نسل کے عقیدے کی حفاظت کریں گے، ان کے دین کی حفاظت کریں گے، ان کے ایمان کی حفاظت کریں گے، قرآن مجید کی تعلیم کو فروغ دیں گے، تاکہ تم جب دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے گھر کے اندر دین کے دیپ اور چراغ جلتے رہیں. لیکن بدقسمتی سے جتنی حکومتیں آئی ہیں یہ سوائے سڑکوں کے اور تقدیر تبدیل کرنے کے وعدوں کے اور کچھ نہیں کرتے. مدارس نے یہ فریضہ، یہ ذمہ داری اپنے سر لی اور پوری یونیورسٹیوں کے جو بجٹ کھانے والے یہ دنیا کے اندر بہروپیے موجود ہیں، وہاں سے جو طلباء فارغ ہوتے ہیں، یونیورسٹی ذمہ داری قبول نہیں کرتی اس کو کامیاب کرنے کی، اس کو کوئی چیز یاد کروانے کی. اس نے پیسے لینے، استاذ نے لیکچر جھاڑنا ہے، پلو جھاڑ کے چلے جانا ہے، ممتحن نے امتحان لینا ہے، پاس ہو گیا ٹھیک، فیل ہو گیا تو فارغ. یہاں یہ نہیں، جو طالب علم آیا ہے اس کو پڑھانا ہے، چلانا ہے، پوری ذمہ داری ہے. ادارہ رسپانسیبل ہے بچے کے غننے کا، مد کا، اس کے تلفظ کا، اس کی ادائیگی کا، اس کی تصحیح کا،
اس کے مخارج کا، اس کی صفات کا. ہم تو سادہ جو لوگ ہیں، اس کی کو بند کریں اور آواز بیٹے چپ کر دیں. کیا مسئلہ ہے؟ پیچھے ہم جو عام عوام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو بچوں کی آواز دیکھ کے اندازہ لگائیں گے کہ بڑا خوبصورت قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. لہجہ یا خوبصورتی یہ ایک صفت ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، جبکہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے جتنی صفات اس کے بارے تجوید و قراءت کی کتاب کے اندر منقول ہیں، بیان کی گئی ہیں، ان کا لحاظ کر کے پڑھنا، اسے کہتے ہیں کہ یہ طالب علم، یہ بچہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اور 4 بچوں نے ہم سب کے سامنے تلاوت کی تو کہتے ہیں کہ دیکھ سے چکھنے کے لیے چاول کا ایک دانہ ہی کافی ہوتا ہے. جہاں ان طلباء نے خوبصورت آوازوں میں پڑھا، وہاں بھرپور انہوں نے اپنی ذمہ داری اور عمر کے لحاظ سے بڑھ کر تلفظ کا خیال رکھا ہے. اس کی ادائیگی جتنا اس عمر میں اور اس تعلیم جو حفظ کی تعلیم ہے، اس کے بعد ہم طلباء کو تجوید پڑھاتے ہیں، 2 سال کا روایت حفظ کا کورس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سبا کے لیے، پھر ثلاثہ کے لیے، عشرہ کبریٰ صغریٰ. یہ ساری روایات ہیں جن روایات کے اندر قرآن مجید کی ادائیگی اور اس کی قراءت اور اس کے پڑھنے کے جتنے اسلوب ہیں وہ سیکھے جاتے ہیں. بہت خوشی ہوئی اور دل نے یہ گواہی دی کہ یہ مدارس، یہ مراکز اگر نہ ہوتے تو عزیزو ہماری قبریں اندھیر ہوتی، ہماری دنیا اندھیر ہوتی. ہمارے گھر کے اندر یہ قرآن کیسے آتا؟ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے کی ذمہ داری کس نے قبول کی ہے؟ آج آ کے 20 نمبر تھے جو کسی حساس سٹیج پہ پہنچ کے بڑی محنت کے بعد کام آ جاتے تھے، 20 نمبر مل جاتے تھے. طلباء کے دل میں حکومت کی طرف سے یہ مقام قرآن کی الفت اور تعلق پیدا کرنے کا ایک ذریعہ تھا کہ یہ اسلامی حکومت ہے اور یہ قرآن مجید پڑھنے والے طلباء کی عزت اور عظمت کو سمجھتی ہے اور 20 نمبر اعزازی اضافی دیتی ہے. اس دور کے اندر وہ اضافی 20 نمبر بھی ختم کر دیا. تو کوئی حصہ آپ کی نسل تک دین منتقل کرنے کا، کوئی ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. مجھے قسم ہے ان مقامات کی جہاں ستارے گرتے ہیں، اگر تم جان سکو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ بہت بڑی قسم ہے. کیا قسم ہے؟ عظمت والی، بزرگی والی. کیوں؟ انہ لقرآن کریم. یہ قسم عظمت والی اس لیے ہے کہ میں یہ قسم اٹھا کے تمہیں بتا رہا ہوں لوگوں، یہ قرآن عزت والی کتاب ہے. اللہ نے اس میں عزتیں رکھی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. لوگوں، اللہ نے اسی کتاب کی وجہ سے عزتیں عطا کی اور جب اس کو چھوڑا تو اللہ نے قوموں کو ذلیل کیا، مملکتیں ختم ہوئیں، نام و نشان مٹ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ ابن نافع کو، جو مکہ کے گورنر تھے، کسی مشورے کے لیے طلب کیا. جب وہ آ گئے تو ان سے پوچھا کہ اپنے پیچھے مکہ کی گورنری کس کو دے کے آئے ہو؟ مکے کا گورنر کس کو بنا کے آئے؟ تو ابن نافع فرمانے لگے کہ امیر المومنین میں عبد الرحمن ابن ابزا نامی ایک شخص کو مکہ کا گورنر بنا کے آیا. اب مکہ کی گورنری یہ کوئی چھوٹا سٹیٹس نہیں، یہ کوئی چھوٹے اعزاز کی بات نہیں، یہ ایک پروٹوکول بھی ہے، عزت بھی ہے، امتیاز بھی ہے، افتخار بھی. اتنی بڑی اعزاز والی سیٹ کس کو سونپ کے آئے؟ عبد الرحمن ابن ابزا کو،
من عبد الرحمن ابن ابزہ، عبد الرحمن ابن ابزہ کون ہے؟ تو ابن نافع نے کیا کہا؟ وہ مولا من موالینا، امیر المومنین وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ ہمارے غلاموں میں سے کیا ہیں؟ غلام۔ تو ایک غلام کو، غلاموں میں سے ایک غلام کو گورنر بنا آئے ہو، گورنری کی کرسی پہ بٹھا آئے ہو۔ ہمارے یہاں کسی بھی عزت کی کرسی پہ آپ نے بیٹھنا ہے، آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے۔ بیٹے انہاں نو اٹھاؤ یار، کدھر آؤ؟ انہاں نو اٹھاؤ، اٹھو یہاں سے، اٹھو شاباش، تم بھی اٹھو یہاں سے۔ نہیں انہوں نے بکھرا بکھرا کر دیو، بس انہوں نے بکھرا بکھرا کر، ایک اپنے پاس بٹھا لو، ایک ادھر بٹھا ایکو لو۔ بالکل بند کریں، ایکو بند کریں بالکل۔ اس کو رہنے دو ادھر نا، اس کو اچھا بس سنبھال لو۔ وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ تو گورنر کی سیٹ اور مکہ کا گورنر، وجہ کیا ہے؟ وہ قاری کتاب اللہ، امیر المومنین میں مکہ کا گورنر انہیں اس لیے بنا کے آیا ہوں کہ وہ قرآن مجید کے قاری ہیں۔ زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں قاری قرآن ہونا۔ صاد زین تھا، مخارج الگ الگ، قلب کلب فشاربون شرب الہیم، دوزخ کے اونٹوں کی طرح پیئیں گے۔ ہیم کہہ دیا، معنی تبدیل ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربان، ہیم کہہ دیا تو پاک پروردگار کی پاک نسبت دوزخ کے اونٹوں کی طرف ہو گئی۔ ایمان سے نکل کے معنی کفر میں داخل ہو گیا۔ ندخلہم ظلا ظلیلا، ذا کے ساتھ پڑھا تو ترجمہ بنا ہم ان کو گھنے سایوں میں جنت میں داخل کریں گے۔ رال کے ساتھ پڑھا وندخلہم ظلا ظلیلا، قاری صاحب بچوں کو بتاتے ہیں بیٹے یہ ثنایا اولیہ ہے، یہ ثنایا سفلا ہے، زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان میں ہلکا سا لگا کے زال ادا کرنا ہے، انہیں حروف لثویہ کہتے ہیں۔ دانتوں کو بند کر کے زبان کو سختی سے لگا کے زا ادا کرنا ہے۔ ذلن ذلیلا پڑھا تو ترجمہ بن گیا ہم لوگوں کو ذلیل کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ ذلن ذلیلا، زا پڑھا تو ترجمہ بن گیا پھسلا پھسلا کے جنت میں داخل کریں گے۔ زاد پڑھا از ولی الزراسا من عیسارا او یمناہا والزاد من حافتہ۔ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹے زبان کی دائیں بائیں کروٹ طرف زبان کے سارے حصے حافہ لسان ہے، اور پھر یہ دائیں یا بائیں 5 داروں کے ساتھ پھر بچوں کو داروں کے نام یاد کروائے جاتے ہیں۔ یہ انیاب ہیں، یہ ضاحک ہیں، یہ نواجز ہیں، یہ طواہن ہیں۔ یہ شناخت کے لیے کہ تیرا بچہ ادائیگی صحیح کرے، قرآن صحیح پڑھے، آ میرے ساتھ تجوید کے علوم و معارف کی ہلکی سی آگہی معرفت حاصل کر کہ تیرے دل سے یہ آواز آئے کہ زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں قاری قرآن ہونا، اے عمر فاروق امیر المومنین میں اسے گورنری کی سیٹ پہ اس لیے بٹھا کر کے آیا ہوں، ہوا قاری کتاب اللہ، کہ وہ رب کے قرآن کو پڑھنے کا حق جانتا ہے۔ انگلش میں غلطی آ جائے تو توہین ہے، اردو میں غلطی آ جائے تو توہین ہے، باپ کی زبان میں غلطی آ جائے تو توہین ہے۔ رب کے کلام کی زبان جس طرح چاہے پڑھے، کوئی توہین نہ سمجھے۔ کتنے MNAs کے انٹرویو ہوئے، ان سے سورۃ اخلاص سنی گئی، انہیں نہیں آئی۔ کسی کو کہا گیا کہ آیت الکرسی سناؤ، اس نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر ان کو وزارتیں دی گئیں۔ گورنری کی بنیادی شرط یہ، امارت کی بنیادی شرط یہ کہ پیغمبر جو پہلا حق دنیا کو بتانے کے لیے آئے ہیں، آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، لوگوں اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر کے سلسلہ کائنات کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے۔ یہ سلسلہ کائنات کا سب سے اعلیٰ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ سہروردیہ سے بھی اعلیٰ، چشتیہ سے بھی اعلیٰ، نقشبندیہ سے بھی اعلیٰ۔ اس سلسلے میں آ کر کے حق ہو کے باطل نعرے نہیں، اور اس قسم کی خرافات نہیں، اور کسی قسم کی پراگندگی آوارگی نہیں، نہ یہ کہ انسان اپنے بالوں کو کھلا کر کے چمٹا ڈھول پکڑ کر کے دمال ڈالتا پھرے کہ رب کا قرآن مل جائے گا۔ نا، اس روشن سلسلے سے جڑنے کے لیے تجھے رب کا قرآن پڑھنا پڑے گا۔
اور یہ سلسلہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سلسلہ سب سے بالا ہے. اور پھر مکے کی گورنری ملی، کائنات نے دیکھا، لوگوں نے اچنبے ششدریت اور حیرانی سے امیر المومنین کی طرف دیکھا تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اما ان نبیکم فقد قال، تم حیران ہو کر کے دیکھتے ہو کہ غلام کو مکے کا گورنر بنا دیا، کیا تم نے اپنے حضور کا فرمان نہیں سنا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ رب اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزت عطا کریں گے اور اسی کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل کریں گے. وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کسی ایک بچے کے پاس بیٹھو میرے نمازی بھائیوں، 70 سال کی عمر ہے، قرآن سیکھو. صحابہ کرام کی عمریں تھوڑی نہیں تھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی جناب ابو قحافہ نے جب قرآن مجید سیکھنا شروع کیا تو عمر 90 کے قریب تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح پڑھا، پھر یہ صحیح کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے استاد گرامی حضرت شیخ ادریس الاسم رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ادائیگی اتنی پختگی سے کرتے تھے کہ جوان قاریوں کو رشک ہوتا تھا. جب ہم انہیں سنانے لگتے آعو تو حمزہ اور عین کے فرق میں پھنسا لیتے تھے. حمزہ ہا حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی جانب ہے، عین ہا وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، اقصی حلق وسط حلق ادنی حلق. پھر وہ سمجھا کر کے ادائیگی ٹھیک کرواتے تھے کہ رب نے عین نازل کی اور اس کے نکلنے کی جگہ مقرر فرمائی ہے، اس عین کو تو نے وہیں سے نکالنا ہے، اور یہ طلبہ اس عین کو عین کی جگہ سے نکال رہے ہیں. حمزہ کو حمزہ کی جگہ سے نکال رہے ہیں. ادارے کی ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں. لفظی غلطی تو دور کی بات ہے، حرفی غلطی تو دور کی بات ہے، حرکتی غلطی تو دور کی بات ہے. یہ بچہ کلام پڑھ رہا تھا یا نعت خانات پڑھتا ہے، رسپانسیبل نہیں ہے. جس مرضی لفظ کو چاہے لمبا کرے، جہاں چاہے غنہ کر دے، جس کو چاہے کھینچ دے. قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے، جس حرف کو کھینچنا ہے جس کو نہیں کھینچنا پیمانے طے ہیں. واو پہ زبر ہو تو وہ، واو ساکن ما قبل واو پہ پیش ہو تو وہ، واو ساکن ما قبل پیش ہو تو وہ. اگر آگے حمزہ آ جائے تو وہ 3 مقدارات کے برابر پڑھنا ہے، 2 الف کے برابر پڑھنا ہے، 1 الف کے برابر پڑھنا ہے. مقدارات طے ہیں، ان مقدارات کے برابر پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح جس طرح صحابہ نے آگے پڑھایا اور یہ پڑھانے کا سلسلہ چلتے چلتے آج مدرسے کی برکت سے تیرے گھر میں داخل ہو گئے. تیرا سلسلہ، تیرا تعلق، تیرا نسب، تیرا رشتہ قرآن مجید سے جڑ گیا مدرسے مسجد کی برکت کی وجہ سے. کون سی یونیورسٹی ہے جس نے تیرے بچے کو اس طرح قرآن پڑھایا ہے؟ کون سی یونیورسٹی کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس نے آج تک پاکستان میں کسی ایک بچے کو ایک پاؤ بھی اس طرح یاد کروایا؟ پاؤ پارے کے چوتھے حصے کو کہتے ہیں. یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ یونیورسٹیوں پہ بھاری ہیں، یہ یونیورسٹیوں پہ حاوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم جس طرح آسمان پہ ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہو، یہ بات سائنس سے ثابت ہے کہ ستارے زمین سے بڑے ہیں. بلکہ بعض ستارے سیارے ایسے ہیں جو زمین سے 50 ارب گنا بڑے ہیں. 50 ارب زمینیں ایک سیارے میں رکھی جا سکتی. تو اتنے بڑے سیارے کے سامنے زمین کی تو کوئی حقیقت نہیں، زمین کا تو کوئی قد نہیں. زمین کی وسعت سیاروں کے سامنے اتنی آفاقی نہیں. لیکن فرمایا جس طرح تم ستاروں سیاروں کو آسمان پہ ٹمٹماتا چمکتا دمکتا دیکھتے ہو، اسی طرح آسمان پہ رہنے والے ان جگہوں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. ستارہ اتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے، اتنا اونچا، تو زمین کتنی چھوٹی ہوگی. پھر یہ پاکستان اس کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے. پھر یہ اسلام آباد، یہ پنڈی اور کتنے چھوٹے ہیں. یہ چک، یہ گاؤں اور کتنا چھوٹا ہے. مولانا حسن فاروقی صاحب جس ادارے کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ زمین کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے. لیکن قرآن کی برکت سے
ان سیاروں سے زیادہ روشن آسمانوں پہ نظر آتا ہے جن ستاروں سیاروں کو ہم زمین پہ بیٹھ کے روشن دیکھتے ہیں. روشنی، برکت، نور تیرے گھر میں قرآن مجید سے آئے گی. اسید ابن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کہا نہیں کہ حضور رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، پاس میرا گھوڑا بندھا تھا، بچہ میرا لیٹا ہوا تھا، میں تلاوت شروع کرتا تو گھوڑا بدکتا تھا، تلاوت بند کرتا تو گھوڑا بدکنے سے رک جاتا تھا. اس ڈر سے کہ گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے میں تلاوت ختم کر دی. جب میں نے تلاوت ختم کی تو میں نے آسمان کی طرف ایک بدری کو اڑتے ہوئے دیکھا جس میں ٹمٹماتے چراغ تھے. یا اسید ابن عزیر، اے اسید ابن عزیر، وہ بدری کا ٹکڑا نہ تھا اسید، وہ تو رب کی رحمت کا ٹکڑا تھا. وہ نورانی فرشتے تھے جو آسمان سے تیرے گھر میں رب کا کلام سننے کے لیے آئے تھے. اسید تو پڑھتے پڑھتے دن کر دیتا، روشنی چڑھ جاتی، سورج نکل آتا، فرشتے تیرا قرآن سنتے رہتے اور مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کی زیارت کر لیتے. اس سے بڑھ کے خیر کیا ہے کہ تیرے گھر میں فرشتے آئیں، 4 ٹکے کا چودھری آ جائے، پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، تو قرآن پڑھ، آسمان کے دورانی آتے ہیں. یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے مغفوری. یقین پیدا کر قرآن مجید سے، یہ عزت دینے والی کتاب ہے. اسے سمجھ، کتنے دن ہو گئے اسے نہیں پڑھا. اداس نہیں ہوا تو تیرا جی نہیں چاہا کہ تو رب سے باتیں کرے. صبح صبح اٹھ کے جو جہان کے اخبار ہیں ان کی فکر ہے. تیسری گلی میں کسی کی بکری مر جائے اس کی تجھے خبر ہے. مولوی صاحب کو نماز میں چھینک آ جائے اس کی پوری اطلاع ہے. تیرا رب تجھے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ 40 سال تیری عمر ہے، تجھے ابھی نہیں پتا چلا. تیرے بچے بچیوں کی تربیت، ان کی زندگی اداسی سے، مایوسی سے، پریشانی سے ایک کتاب نکال سکتی ہے، وہ کتاب قرآن مجید ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. لوگو رب کے رسول اور اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو کتاب نور ہے اور اس نور کو ہم نے اتارا. تمہاری زندگیوں کے اندھیرے اگر کسی کتاب کے ساتھ دور ہو سکتے ہیں تو وہ کتاب کون سی ہے؟ بولے، پڑھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے ارمان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ. حضور نے فرمایا ایک شخص رات کو کھڑا ہوتا ہے، قام وہو یصلی، اور نماز شروع کر دیتا ہے. جاءت الملک، فرشتہ آتا ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. جو ہی یہ قرآن کی قرات شروع کرتا ہے فرشتہ اس کی قرات کے ساتھ کان لگا دیتا ہے، توجہ سے قرآن کو سنتا ہے. یہ قرآن پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ فرشتہ یضع فاہ علی فیہ، اپنے منہ کو اس کے منہ پہ رکھ دیتا ہے. اس کی قرات منہ سے خارج ہوتی جاتی ہے اور فرشتے کے پیٹ میں داخل ہوتی جاتی ہے. یہ فرشتے کی جو خوراک ہے، جو کائنات کا طاقتور ترین گروہ ہے، ایک فرشتہ زمین کو ہاتھ پہ پکڑے، پٹک کر کے مارے تو چروڑ مروڑ کر کے رکھ دے. یہ قرآن اس کو طاقتور بنا دیتا ہے، اس کو قوت والا بنا دیتا ہے. تیری کمزوری، تیرے گھر کی پریشانی کیوں دور نہیں ہو رہی؟ تو زندگی کو وقف کر قرآن مجید کے لیے، پھر دیکھ خدا تیری زندگی میں اطمینان، تیری زندگی میں سکون، نور اور روشنی کس طرح لاتے ہیں. آپ نے آج تک سنا ہے کہ فلاں گلی محلے کے قاری صاحب نے نعوذ باللہ کلمہ کفر نہ باشد کہ خودکشی کر لی؟ آج تک سنا ہے؟ فلاں مدرسے کے طلباء نے دھرنا دے دیا، اب گورنمنٹ ٹیچروں کو پرائیویٹ کرنے جا رہی ہے. یہ ویلے بیٹھ کے تنخواہ میں وصولنے والے، یہاں کوئی ہو تو معذرت کے ساتھ. کیا پڑھایا ہمارے بچوں کو بھائی؟ جاؤ کسی سکول میں جاؤ، ان سے پوچھو اللہ کہاں ہے، بچے جواب دے دیں اور ساتھ میں دلیل بیان کر دیں. جو جرمانہ کہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. میں علی وجہ البصیرۃ علی الاعلان یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں. آج سے 20 سال پہلے جس ٹوٹی کرسی پہ سکول ٹیچر بیٹھتے تھے، آج بھی چلے جاؤ
انہیں یہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ نیچے والی ٹوٹی کرسی کو صحیح کروا لیں، انہی ٹوٹی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں اور 1.5 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں۔ جب سکول پرائیویٹ ہو جائیں گے، بچوں پہ فیس لگائیں گے، والدین پریشان ہیں، سراپا احتجاج ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے موقع دیا ہے، ہم ان کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اہلا وسہلا مرحبا، لاؤ جامعہ تحفیظ القرآن میں آئیے، کسی وجہ سے تو آئیے، ٹھکرا دیے گئے، دھتکار دیے گئے، چلو ان سے غصے ہو کر کے ہی آ جاؤ، ہم پھر بھی رب کا قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے اب سکول والوں نے فیسیں لگا دی ہیں تو ہم یاد آ گئے، اللہ کی قسم ہم نہیں کہیں گے۔ اہل مدارس کو، اہل مساجد کو اللہ نے بڑا ظرف عطا فرمایا۔ استاد سکول کا سبق پڑھا کے من و ان سننے کا ذمہ دار نہیں ہے، شعبہ حفظ کا سبق یہ سب سے ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ کے کلام کی حفاظت میں حصہ پڑ جائے، رب کے کتاب کی حفاظت میں ہمارا کوئی نہ کوئی تعاون پڑ جائے، یہ کوئی چھوٹے اعزاز کی بات ہے۔ سارے مجھے بتائیے کہ اللہ میرا حصہ، آپ کا حصہ اس کتاب کی حفاظت کے اندر شامل فرما لے، اللہ ہر بندے کو توفیق نہیں دیتا۔ حدیث ہے، غور سے سنیے، حضور نے فرمایا ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم ای دینکم، اللہ نے لوگوں میں دین تقسیم کیا جس طرح اللہ نے لوگوں میں دنیا تقسیم کی، جس طرح اللہ نے لوگوں میں دنیا تقسیم کی اسی طرح اللہ نے لوگوں میں دین بھی تقسیم کیا۔ لیکن جب اللہ نے دنیا تقسیم کی تو سب کو دے دی، اپنوں کو، بیگانوں کو، کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، منافقوں کو، گندوں کو، چنگوں کو، جو آیا اللہ نے عطا کر دی۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا دکھا کر کے ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ رب ہم پہ راضی ہے، وہ اللہ نے سب کو دی۔ وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، یہ حدیث کا ٹکڑا میرے ساتھ پڑھیں، وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، بس اتنا ٹکڑا یاد رکھ لیں، زندگی جگمگائے گی، دین کی الفت پیدا کرنے کے لیے چھوٹا سا ٹکڑا دلیل بنے گا۔ وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، جب دنیا بانٹی، خزانے بانٹے، سونا بانٹا، چاندی بانٹی، محلات بانٹے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بانٹی، کالونیاں بانٹی، ہوٹل بانٹے، اور دنیا کے اعزاز و افتخارات مملکت بانٹی، یہ ہفت اقلیم کی کائنات بحر و بر خشکی و تری بانٹے، اپنے آئے دی، بیگانے آئے دی، کوئی فرق امتیاز نہیں کیا، بلکہ بیگانوں کو کچھ زیادہ دے دی۔ لیکن جب دین تقسیم کرنے کی باری آئی، قرآن تقسیم کرنے کی باری آئی، تو چھانٹی کر کے چند ستری الیڈ کلاس نکال کر کے سائڈ پہ کی، جن سے رب محبت کرتے تھے دین ان کو عطا کیا، قرآن ان کو عطا کیا۔ اللہ اکبر، عظمت ہے قرآن۔ وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ، اونچی آواز سے، إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، سیدی نے فرمایا اللہ جو بندہ میری بات کو توجہ سے سنے، دل میں جگہ دے، عمل کرے، آگے پہنچائے، اس کے چہرے کو روشن کر دے۔ یہ دین روشنیوں کا دین ہے، مایوسیوں کا دین نہیں، اندھیروں کا دین نہیں، یہ پریشانی، بے چینی، تذبذب کی زندگی دینے والا دین نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ شک سے پاک کر کے یقین کی زندگی دینے والا دین ہے۔ ساڈے بچے سکولاں چ پڑھ کے بھی متذبذب نے، پتہ نہیں جاب ملے گی کہ ڈاکٹر بن کے 8 سیٹیں آئیں، 8000 ڈاکٹروں نے درخواستیں دیں، MBBS کر کے بھی متذبذب ہیں، جاب ملتی ہے کہ او بولیں یار، PhD کر کے بھی متذبذب ہیں۔ لیکن جس کتاب کی تعلیم ہم دیتے ہیں نا، اس کا آغاز یہ ہے، ذالک الکتاب لا، ہاں تیرا بچہ شک کی زندگی نہیں جیے گا، پتہ نہیں گل پڑھنی ہے، پتہ نہیں پڑھنی، پتہ نہیں پڑھائی کام آئے گی، پتہ نہیں آئے گی، پتہ نہیں فائدہ ہوئے گا، پتہ نہیں فائدہ ہوئے گا، نا، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، شک نہیں، یقین ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، خیر ہی خیر ہے، برکت کی
کی برکت ہی برکت ہے. اسے پڑھ تو صحیح, اس سے تعلق تو بنا. رات کی تنہائی میں رب سے باتیں کر. کبھی تیرا جی چاہا ہے کہ میں وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں, زبانی نہیں آتا تو مصحف سے دیکھ کے پڑھ لوں؟ اور صبح صبح ایکسرسائز کے لیے جم جوائن کرنے والوں, اور جم کو فیسیں دینے والوں, آؤ. حضور کے صحابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے, نفلی نماز تھی, میرا بھی جی چاہا کہ میں بھی ساتھ پڑھ لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ مکمل پڑھی. میں تیری ایکسرسائز کرواؤں, میں تجھے بتاؤں صحت کیسے بنتی ہے. سورۃ البقرہ پڑھ کھڑا ہو کے, تجھے پتا چلے کہ تیرے جسم نے تیرے اندر کیا روحانیت پیدا کی. اللہ کی قسم, ہمارے یہ بچے, میرے یہ بچے, یہ عزیز بھائی, میں شعبہ حفظ کا طالب علم, میرے شعبہ حفظ کے ادارے الحمدللہ سسٹم, آج بھی صبح کلاس لے کر کے آغاز کر کے بچوں کو فرشتوں کی طرح صاف وردیاں پہنا کر کے میں پورے حال کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کروا کر کے آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں. اور آپ کو یہ میں اعلان بتا رہا ہوں کہ جب بھی ہمارے بچے قرآن مجید مکمل کرتے ہیں تو نفلوں کے اندر کھڑے کھڑے 2-2 3-3 پارے پڑھ جاتے ہیں, انہیں سانس تک نہیں چڑھتی. طاقت قرآن سے, قوت قرآن سے, صحت قرآن سے. 15 پارے الف لام میم سے لے کے 15 پارے بیٹھے بیٹھے الحمدللہ ہم سنایا کرتے تھے. ہمارے اداروں میں بچے ایک گوڈے پہ بیٹھے 5 پارے سنا جاتے ہیں. ویسے ہم ضد نہیں, ہم ان پہ سختی نہیں کرتے, شوق سے. یہ ایک اعزاز ہے کہ اس منڈے نے گوڈا بھی نہیں بدلیا. بچے فخر کے لیے, شاباش کے لیے. ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون, رب نے ان بندوں کو بڑا خیر والا بنایا ہے جو نیکی کے کام پہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیجئے, انہیں حافظ صاحب کہا کیجئے. جو نماز کے اندر 2-4 نمازی آتے ہیں وہ دبکے لگا کے ان کو بھی بگانے کے در پہ ہوتے ہیں. اور میرے عزیز, تیری 60 سال میں نماز سیدھی نہیں ہوئی, اور یہ کائنات کو سیدھا کرنے والا قرآن سیدھا کر کے پڑھتا ہے. اس طالب علم کی بڑی عزت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ قرآن مجید پڑھنے والے قاری کی عزت اس طرح بناتا ہے کہ ایک جگہ پہ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن, قرآن پڑھنے والے کی عزت کرنے والا ایسے ہے گویا اللہ کی عزت کر رہا ہے. گویا وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے جو اللہ کا کلام پڑھنے والے کی عزت کرتا ہے. سورۃ البقرہ پوری پڑھی, حضور نے سورۃ آل عمران پوری پڑھی, سورۃ النساء پوری پڑھی. سیدہ عائشہ سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہا, پوچھا گیا حضور کا رات کو سونے کا معمول کیا تھا؟ پیغمبر کا ایک لمحہ کائنات کی صدیوں سے قیمتی, پیغمبر کا ایک لمحہ کائنات کے سالوں سے قیمتی. روزانہ رات کا معمول کیا تھا؟ فرمانے لگی, لمبا معمول بیان کیا, اور اس میں ساتھ فرمایا کہ حضور سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے. مسبحات سے مراد کیا ہیں؟ اساتذہ مشائخ سے پوچھئے, وہ سورتیں جو سبح یسبح سے شروع ہوتی ہیں, سورۃ الحدید, سورہ حشر, سورہ صف, سورہ جمعہ, سورہ تغابن, روایت کے اندر ہے سورہ سبح اسم ربک الاعلی. سونے سے پہلے ان کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ صاحب قرآن کا قرآن سے تعلق ہے جنہیں جیتے جی جنت دکھا دی گئی تھی, اور وہ معراج پہ جا کر کے دیکھ کے آئے تھے. نماز کے اندر جنت سامنے لا کر کے رکھی جاتی تھی, مغفرت بخشش کے وعدے کر لیے گئے تھے. ان کا قرآن مجید سے تعلق اتنا مضبوط ہے, اتنا محبت والا ہے. مجھ آپ سے تو جنت کے وعدے نہیں ہیں, میری آپ کی سستی کیا ثابت کر رہی ہے؟ فرمایا معمول پوچھنے والے, معمول پوچھتے ہو تو آؤ بتاتی ہوں کہ حضور سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, اور ایک روایت کے اندر ہے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, لیکن یہ درخواست ضرور کروں گا کہ آئندہ سے سونے سے پہلے ایک دن مسبحات پڑھ کے سو, تیری رات کی نیند بڑی پاک ہو جائے گی.
تجھے سکون کی نیند آئے گی. ہاتھ چ ریموٹ پڑیا ہے, سامنے جیو تے کارٹون لگے نے, مراسی تے پنڈ لگے نے, اے جی خبردار ہے, اے جی خبر نہ کے, اے جی مذاق راتے, اے جی فلانا پاپی بیٹھا جھگتا مار رہا ہے. اسے بڑا اللہ نے نوازا ہے, نعوذ باللہ. جسے اللہ نوازتے ہیں وہ مراسی بنتا ہے, جسے اللہ نوازتے ہیں وہ جھگتے مارتا ہے, وہ بھانڈ پونا کرتا ہے. نہیں, جسے اللہ نوازتے ہیں وہ ان بچوں کی طرح قرآن پڑھتا ہے, جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں, جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ. نہیں دین دیا مگر صرف اس کو جس سے اللہ محبت کرتے تھے, جس سے اللہ پیار کرتے ہیں. اور ساری رات ہم یہ خبریں اور یہ پروگرام اور یہ گانے, یہ موسیقی موبائل کے اندر دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں, اور زندگی بے چین ہے, مضطرب ہے, سکون نہیں. صبح اٹھ کے کبھی بیوی سے لڑ پڑے, کبھی بچوں سے لڑ پڑے, کبھی اس پہ غصہ, کبھی اس پہ غصہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن رب کا ذکر ہے, اور اس ذکر میں رب نے دلوں کے اطمینان کی طاقت رکھی ہے. عزیز بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں کیا کیا کہنا چاہتا ہوں اور مجھے کیا کیا کہنا چاہیے. وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں, قرآن مجید کے ساتھ تعلق انتہائی سستی والا ہے ہمارا. ہم نے شاید یہ سمجھا ہے کہ یہ مردے کو بخشانے کے لیے ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید کسی بیمار کی روح پھنسی ہو تو اس کی روح نکلوانے کے لیے ہے. کوئی مر گیا تو 75 سورت یاسین نے 10 قرآن اکٹھا کر کے ایصال ثواب کرنے کے لیے. ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے اور کتاب پڑھنے کے لیے ہوتی. میری بات غور سے سنو, میں اردو کی کوئی کتاب پڑھوں, اردو کی توجہ ہے ساتھیوں کی, اردو کی کوئی کتاب پڑھوں, پوری کتاب پڑھ کے میں آپ کو پھونک مار دوں اور اس کا پورا علم اور فہم اس پھونک کے ساتھ آپ کے اندر منتقل ہو جائے, ممکن ہے؟ میں نے پڑھی, مجھے سمجھ آئے گی. آپ پڑھیں گے, آپ کو سمجھ آئے گی. جب میں پڑھوں گا نا, اس پڑھنے کی برکت سے میرے لب کے اندر پیدا ہوگی. اس لب کے جو چھینٹے تجھ پہ پڑیں گے اس سے تجھ کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو بیٹھ کر کے جو قرآن سنے گا, تیرے کان کے اندر جو آواز گئی, اس گئی آواز کی طاقت سے فائدہ ہو سکتا ہے. میں کہوں کہ یہ کتاب کا ثواب, اس کا فہم آپ تک منتقل کر دوں, یہ ممکن نہیں. یہ پڑھنا پڑے گی. حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کوئی سیکھ لے. کتنی آیات بھائی, کتنی آیات؟ ایک آیت سمجھ لے, سیکھ لے, اور ایک شخص اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا 100 نفل پڑھ لے, تو جس نے قرآن مجید کی ایک آیت سیکھی اور سمجھی, یہ 100 نفل پڑھنے والوں سے اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہے. ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم ذمہ دار نہیں ہوتے, ہم پہ پابندی نہیں ہوتی کہ ہم نے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے, مد کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ جو بچے ہیں ان کو ہم کلاس میں شرارت نہیں کرنے دیتے, دائیں بائیں نہیں دیکھنے دیتے, اپنی مرضی سے اللہ کی قسم ہم انہیں نہیں پڑھنے دیتے. ہم کہتے ہیں جب بچہ غلطی کا, بیٹے غنہ کھا گیا ہے, تو مد کھا گیا ہے, یہاں قلقلہ نہیں کیا, حروف قلقلہ پہ شد تھی, تو جب قلقلہ پہ شد ہو تو قلقلہ بڑا بھاری ہوتا ہے. تبت یدا, تبت, یہ بچے بتائیں گے غلطی ہے. تبت کیا ہے؟ آپ نہیں بتا سکتے میں نے کیا غلطی کی, یہ بچے بتا سکتے کہ میں نے تا کو ہلا دیا ہے, تا پہ قلقلہ نہیں ہے, قا پہ قلقلہ ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, وتب غلط ہے. جس انداز سے ان طلباء نے پڑھا ہے, انہیں عرفان حاصل ہے کہ کس لفظ کو کس طرح ادا کرنا. تو کون کون ساتھی یہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید سیکھیں گے انشاءاللہ؟ قرارداد پہ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے, وہ تو ایک کارروائی ہوتی ہے جو ہم کانفرنسوں والوں نے پورا کرنی ہوتی ہے, ضروری بھی ہے, لیکن یہ کارروائی کے لیے نہیں, سیکھنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. من قام
بِعَشْرِ آیَاتٍ لم یکتب من الغافلین. لوگوں میری امت میں سے کسی شخص نے سونے سے پہلے 10 آیات قیام کے اندر پڑھ لیں تو رب اس کو قیامت کے دن غافل بندوں کی صف میں نہیں اٹھائیں گے. 10 آیتیں. کتنی آیات؟ سورۃ ناس آتی ماشاءاللہ سب کو, سورہ فلق آتی ہے, تو دونوں کی ملا کے 11 آیات بنتی ہیں. سون تو پہلوں وضو کر کے نا 2 رکعتاں پڑھ کے 10 آیتاں پڑھ کے سونا ہے انشاءاللہ. بچے کہاں نہیں مانتے, غافل ہیں, ذمہ داری سے غافل ہیں. حضور نے فرما دیا لوہے پہ لکیر ہو گیا, پتھر پہ لگی لکیر مٹ سکتی ہے, خراش تراش میں فرق آ سکتا ہے, حضور کے کہے میں فرق سچ ہے. جو فرمایا لا ریب ہے بے, جس طرف دیکھ کر کے کہا یہ دائیں سائڈ ہے وہی دائیں سائڈ ہے, جس طرف دیکھ کر کے کہا یہ بائیں سائڈ ہے وہی, جدھر ہاتھ کر کے کہا ادھر روشنی ہے ادھر روشنی ہے, جدھر ہاتھ کر کے کہا ادھر اندھیرا ہے ادھر اندھیرا ہے. لم یکتب من الغافل. تیرا بچہ غفلت کرتا ہے, سستی کرتا ہے, ذمہ دار نہیں ہے, رسپانسیبل نہیں ہے, اسے 10 آیات پڑھ کے سونے کی عادت تو ڈال دے, غفلت کے پردے اللہ اس کے دور کر دے, اسے اللہ ایکٹیو کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ وہ بولے کیا کر دیں گے؟ ایک حرف جب ادا کیا جاتا ہے تو دماغ کی ہزاروں مشینیں کام کر رہی ہوتی ہیں. ان یہ ہم کہتے ہیں بچوں کو, میرا وقت, غنہ زمانی, غنہ آنی, اخفاء حقیقی, ناک میں آواز جائے بند ہو جائے, ایک الف کے برابر ٹھہرے تو غنہ زمانی. ان جائے آواز کھلی رہے, اخفاء. غنہ آنی کم, جائے ناک سے آواز ٹکرا کے آئے. بیٹے غنہ زمانی آنی سے نہیں بدلے گا, غنہ زمانی اخفاء سے نہیں بدلے گا. سین کی سفیریہ ممیز ممتاز ہوگی, قاف کاف کا فرق, ہا کا فرق. جس لفظ یہ بچہ پڑھ رہا تھا, ہمارا یہ اصول ہے کہ جس را پہ زبر ہو اس را کو پر پڑھتے ہیں, اس را کو بولیں گے. را دیتے زبر ہو بیتے رانو موٹا پڑی دا, رانو من الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان, نررا, را نررا نہیں کہیں گے, نررا نہیں کہیں گے, نررا. را پہ زبر تو را پر, را ساکن ما قبل زبر تو را پر, را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زبر تو را پر, را کے نیچے زیر تو را باریک, را ساکن ما قبل زیر تو را باریک. را پہ زبر ہے, را کے نیچے زیر ہے, را پہ پیش ہے. اگر پیش ہے را کو ساکن کر دیا ہے, پیش کی تبدیلی ساکن کے ساتھ کر دی گئی وقف میں. توجہ, تو ما قبل زیر ہے تو ہم بچے کو کہتے بیٹے اب را ساکن ہو گئی, ساکن ما قبل زیر ہے, را سے پیچھے زیر ہے, را کو بری کرنا ہے. ہاں اگر تو نے را پہ وقف الروم کرنا ہے یا وقف الاشمام کرنا ہے, جانے بلا یہ وقف الاشمام کیا ہوتا ہے. اسی آنے کہیے نا کسی نو, ساڈی مسجد ایک بندہ آندا میں اذان دینی ہے, میں کہا سیکھ لا, آندا اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ بھی کوئی سیکھنے والی گل ہے بے. میں نے کہا اللہ اکبر کا حمزہ بڑھ موٹا نہیں ہوگا, لفظ اللہ پہ کھڑی زبر ہے, تجھے معلوم ہے کہ یہ کتنا لمبا ہوگا. لفظ اللہ پر پڑا جائے گا الہ یا الہ یا علی یا الہ سے, یہ مصدر ہے, اس کے معانی کیا ہیں؟ اللہ اکبر نہیں, اکبر کا حمزہ وصلی ہے, حمزہ وصلی وسط کلام میں گر جاتا ہے. اللہ کی جو ہا ہے اس پہ پیش ہے, پیش کو کاف سے ملائیں گے تو بنے گا اللہ اکبر اللہ, اللہ اکبر اللہ, اللہ اکبر. اکبر کی راہ پہ پیش ہے اور لفظ اللہ کا حمزہ وسط کلام میں گر جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, ملا کے پڑھا تو حمزہ گر گیا. اسی طرح لفظ اللہ کا حمزہ گرے گا اور اکبر کی راہ کی پیش کو لفظ اللہ سے ملایا جائے گا تو پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایچ بھی کو سکھن والی شے, ہر بابے دا پھاڑا ہے مسیتے اذان میں دینی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی نہیں کرتا تھا اذان دینے کو,
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی نہیں کرتا تھا وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَكِّ. علامہ جزری نے کہا ہے کہ یہ قرآن بار بار مشق کرنے پڑھنے سے آتا ہے. یہ بچوں نے جو ایک آیت پڑھ دی ہے پیچھے سال کی محنت ہے. بنے ہے شاہ کا مصاحب, پھرے ہے اتراتا, مگر نہ کوچے میں غالب کی آبرو کیا ہے. یہ قرآن مدرسوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے, مسجدوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے, ان اداروں کی وجہ سے بچا ہوا ہے. کتنی خوشی کے ساتھ وہ انعام دے رہے ہیں, بچوں کی پروگرس, ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں, سوار سجا کے بٹھا کے بچے آپ کے سامنے آ کے سنا رہے ہیں. حافظ عبدالحمید سلفی صاحب, آپ کے بیٹے نے بہت خوبصورت پڑھا. میں تجوید کا طالب علم ہوں, صبح سے شام تک تجوید پڑھانا میرا کام ہے. اللہ کی قسم محنت ہوتی ہے. 6 مہینوں کے بعد بچے کو غنہ کرنا آتا ہے. اور بچے نے جب پڑھا ان ربک لبالمرصاد, تو راہ کو پر کیا. سبحان اللہ, بڑے بڑے قرہ کو اس اصول کا نہیں پتا. را ساکن ہو, ما قبل زیر ہو تو را بریک ہوتی ہے. میرے کی را ساکن ہے, ما قبل زیر ہے, پر کیوں ہے؟ ما بعد حروف مستعلی آ گئے. آپ کچھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں, لاتے ہیں سرور اول, دیتے ہیں شراب آخر. تو ساڑی کلاس بیٹھے صحیح, تینوں پتہ لگے کہ تو کمیں آنا ہے کہ یہ بھی کچھ سکھنا نہیں چاہے. خیرکم من تعلم القرآن, قرآن سیکھن والا بہترین ہے. بار بار رہ کے 2 لفظ سن کے آ کے روڑا پاؤن والا کہ یہ بھی کچھ سیکھنے والی شے ہے. دنیا کی چیزوں کے لیے تو نے 7 سال لگائے ہیں, تجھے ڈگری ملی ہے, اس کے بعد بھی نہیں ملا کچھ. تو جو رب کی کتاب ہے, جس کے پہلے مدرس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا, حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود جو تو نے پڑھا ہے نا, یہاں رب نے مد نازل کی ہے, تو نے مد نہیں کی, مد کر. عبداللہ ابن مسعود مد کر. یہ بچے آپ کو بتائیں گے مد عارض ہے, مد جائز ہے, مد لازم ہے, مد لازم لین ہے, مد عارض وقفی ہے, حرفی مسکل, حرفی مخفف, کلمی مسکل, کلمی مخفف, مد لازم لین, پھر ان کی مقدارات. یہ بچے سب کچھ جانتے ہیں, اس کی ادائیگی جانتے ہیں, اس لفظ کو پڑھنا جانتے ہیں. اسی آنے 2 سال ہو گئے نے 5 سپارے حفظ کیتے نے, پھر کفریہ جملہ بول دے ہیں, ٹائم ضائع کرتا ہے. قرآن پڑھنے پہ بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے, وقت ضائع کر دیا. وقت ضائع ہوا, برباد ہوا اس بچے کا جس نے دنیا پڑھی. برباد وقت ہوا اس کا جس نے کائنات کی ساری ڈگریاں لے لیں لیکن سورۃ فاتحہ پڑھنا نہ آئی. میرے صحابہ, یہ قرآن روشنی ہے, نور ہے. یجیء القرآن یوم القیامت کالرجل الشاہب. جب کائنات چھوڑ جائے گی, دنیا چھوڑ جائے گی, اندھیرے ہوں گے. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ, موج من فوقہ سحاب, ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. تجھے تیرا ہاتھ نظر نہیں آئے گا, اچانک روشنی ہو جائے گی. امی نہیں, ابو نہیں, دنیا دار بچے نہیں جن پہ کما کے لگایا نہیں, تیرا حافظ قرآن بچہ آ گیا جس کے بارے تو قاری صاحب کو کہتا تھا 2 سال ضائع کر دیے, 3 سال ضائع کر دیے, آج وہ بچہ آ گیا. اللہ نے اندھیرے دور کر دیے, روشنی کر دی. خوبصورت روشن منور چہرے میں ایک شخصیت تجسم کے ساتھ ظاہر ہوئی. اس بندے نے کہا من انتا, امی چھوڑ گئی, بچے چھوڑ گئے, جن کو کماتا کھلاتا رہا, حق حلال حرام کی کوئی تمیز نہ کی, دنیا میں کھپ گیا, تھک گیا, ڈگری سٹیٹس کے لیے سب غائب ہیں. بھئی تو کون؟
انا القرآن اسہرت لیالک وازمات نہارک، میں تیرا قرآن ہوں جس کی وجہ سے تو راتوں کو جاگا کرتا. تو اپنے بچے کے لیے صبح صبح اٹھ کے آتا ہے، بچے کو مدرسے چھوڑنے آتا ہے. اللہ کی قسم یہ تیرا سفر جنت الفردوس کا سفر ہے. اس سفر پہ چلتے ہوئے تیرے قدموں پہ اگر مٹی پڑ گئی تو حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا رب نے ان قدموں پہ جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے جو دین کی تحصیل میں غبار آلود ہو جاتے ہیں. تو خوش نصیب ہے، تو سعادت مند ہے اگر تو بچے کی فکر میں ہے، اسے لے کے آتا ہے، لے کے جاتا ہے. کسی ایک طالب علم کا خرچہ اٹھا، خدا تیری قبر میں لائٹوں کا انتظام کرے. رب تیری آخرت کو فانوسوں سے جگمگائے اور تو پوچھے تو کون ہے. جواب آیا القرآن اسہرت لیالک وازمات نہارک، میں وہ قرآن ہوں جس کی وجہ سے تو پیاس برداشت کرتا تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں ہم میں سے کوئی قرآن کی وجہ سے پیاس برداشت نہیں کرتا، یہ بچے برداشت کرتے ہیں. چھٹی مانگنے لانے صاحب بھیا پہلوں 2 چھٹی لے گئے ہیں، شرارت کریں گے. بیٹھ پہلے سبق سنا، استاد جی کچا ہے پہلوں یاد کر پھر چھٹی. بچے پیاس برداشت کرتے ہیں، اور جس نے قرآن کی وجہ سے پیاس برداشت کی ہوگی اس کی نسلوں کو قرآن نور بن کے روشنی بن کے ملے گا جب کوئی روشنی نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں فلاں فیملی سے رشتہ جڑ جائے، فلاں خاندان کے بندوں سے رشتہ جڑ جائے. اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، لوگوں یہ اہل قرآن جو ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ اللہ کی فیملی ہیں. اللہ خاندان سے پاک ہے، اللہ فیملی سے پاک ہے، لیکن اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو اس انداز سے بھی عطا کرتے. ہم بچوں کا الحمدللہ سبق بھی سنتے ہیں، سبقیاں بھی سنتے ہیں، منظر بھی سنتے ہیں، پاروں کا ٹیسٹ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب تک اپنی تلاوت نہ کریں دل کے اندر چراغ نہیں جلتے پورے. تے جڑے نہ سنتے نے نہ سبق نہ سبقی نہ منزل ہے، فہم ہی نہ گزر گیا، قرآن کو ہاتھ نہیں لایا، شہزادیوں کی مصروفیت ہے. کون سے اہم کام ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ ایک آیت پڑھو میں بات مکمل کروں. تفسیر بالرائے کے خوبصورت ترجمے تفسیر کے اظہار کے ساتھ، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار من جاء الی مجلس لیتعلم او یعلم. حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی مجلس میں آئے دین سیکھے یا سکھائے چلا جائے، اللہ دین سیکھنے کی برکت سے پورے حج ادا کرنے کے ثواب سے بھی اس کو نواز دیتے. مجلس میں دین سیکھنے کے لیے آنا ہے، مجلس میں وہ بولیں مجلس میں، یہ نکر والے ساتھی مجلس میں ٹوننا سنن نہیں ہونا، ٹوننا سنن نہیں ہونا، لچھے دار گفتگو سنن ہے. ہاں جی موتی پرو چھٹے، موتی چھوتی چھڑتے ہو. لیتعلم او یعلم، دین سکھانے والا لفافے کے چکر سے، روپے کے چکر سے، پھولوں کے استقبال سے بے نیاز ہو کے آئے. اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں کہ وہ رب کا قرآن سکھانے جا رہا ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں کہ وہ رب کا قرآن سیکھنے جا رہا ہے. تامن حجتہ، جس طرح حج ادا کرنے والا اپنے حج کو رب کی بارگاہ میں مقبول کرواتا ہے، اسی طرح دین سیکھنے والا پورے حج کا ثواب پاتا ہے. قرآن کی آیت سیکھنے والا پورے حج کا ثواب پاتا ہے. من جاء الی مجلس، مجلس میں آیا قرآن سیکھا. سیکھ، غور کر، اس آیت پہ توجہ کر. تیرا رب جانتا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ. بچے نے وقف کیا الا من اذن، سبحان اللہ، وقف بالسکون، وقف بالاسکان، اور وقف بالروم، وقف بالاشمام. پھر ہے وقف بلحاظ حالت قاری، وقف بلحاظ معنی، وقف بلحاظ موقوف علیہ. یہ قرآن مجید کی تعلیم، یہ اس کے پڑھنے پڑھانے کے اصول، یہ پوری یونیورسٹی پورے ڈپارٹمنٹوں کا کام ہے. اور اس کی طرف اللہ توجہ دلا رہے ہیں. تیرے رب کو معلوم ہے
کہ تو اور عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تجھ پہ ایمان لائے وطائفۃ من الذین معک، وہ کیا کرتے ہیں؟ تیرے ساتھی اور تو کیا کرتا ہے کہ تم رات کو کھڑے ہو کے قیام کرتے ہو. رب یہ جانتا ہے، رب یہ، تم بھی رات قیام میں گزارتے ہو، تمہارے ساتھی بھی رات قیام میں گزارتے ہیں. ان ربک یعلم، اچھا کتنا قیام کرتے ہیں؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ ونصفہ وثلثہ، دونوں طرح. رات کا تیسرا حصہ یعنی 3 گھنٹے کی 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے نفلوں میں گزارتے ہو، یا رات کا آدھا حصہ 10 گھنٹوں کی رات ہے تو 5 گھنٹے، یا ایک حصہ جاگتے 2 حصے جاگتے ہو، یعنی 3 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹے قیام کے اندر 1 گھنٹہ نیند 3 گھنٹے نیند، یا 6 گھنٹے نیند 3 گھنٹے کا قیام، یا 4.5 گھنٹے کی نیند اور 4.5 گھنٹے کا ادھی رات نفل پڑھنے والے ہو. رات دے 3 حصے نفل پڑھنے والے ہو، رات دا تیسرا حصہ نفل پڑھنے والے ہو. یقدر اللیل والنہار، یہ رات اور دن کے صحیح اندازے رب کے پاس ہیں. علم ان لن تحصوہ، اسے معلوم تھا کہ تم صحیح اندازہ نہیں رکھ سکو گے. فتاب علیکم، اللہ نے تم پہ توجہ کی. رات نفلوں میں گزارنے والوں فقرؤ، بچوں میرے ساتھ پڑھو یہ آیت، فقرؤ ما تیسر من القرآن، اور رات نفلوں میں گزارنے والوں جتنا ہو سکے قرآن پڑھا کرو. ہم قرآن نہیں پڑھتے، رات نفلوں میں گزاری. ہم نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، رات 3 گھنٹے نفلوں میں کھڑے رہیں، رات 5 گھنٹے نفلوں میں کھڑے رہیں. رات 5 گھنٹے نفلوں میں کھڑے ہونے والوں، آدھی رات قیام کرنے والوں، رات کے 3 حصے قیام کرنے والوں، 12 گھنٹے کی رات ہے تو 9 گھنٹے نفلوں میں گزارنے والوں، ما تیسر، جتنا ہو سکے جتنا ممکن ہو پھر بھی وقت میں سے وقت نکال کر کے قرآن پڑھا کرو. علم ان سیکون منکم مرضی، میں رب ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہو جاتے ہیں. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، تم مجھے یہ کہہ سکتے ہو مولوی کی دوڑ مسیح تھی، مولوی صاحب ہماری دکانیں ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، ہم نے دکانیں کھولنی ہیں، پیسہ کمانا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ مارکیٹنگ کتنی مشکل ہے؟ مجھے نہیں معلوم، تو اللہ کو تو معلوم ہے نا. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے زمین میں چل پھر کے روزی روٹی تلاش کرنی ہے. یبتغون من یضربون فی الارض، زمین میں چلنا پھرنا ہے، مارکیٹ کھولنی ہے، دکان کھولنی ہے، دکان کھول کے روٹی کمانی، اسے معلوم ہے. سیکون منکم مرضی، تم میں سے بیمار بھی ہوں گے، روزی روٹی کمانے والے بھی ہوں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو رب کے رستے میں مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے سرحد پہ کھڑے ہو کر کے رات گزاریں گے، دشمن کی توپ ٹینکوں کے سامنے قتال کریں گے، سینہ تان کے کھڑے ہوں گے. بیماروں، دکانداروں، جہاد کی خاطر راتیں جاگنے والوں، فقرؤ ما تیسر منہ، جنہ ہو سکے قرآن پڑھن دی کوشش کریا کرو. واقعی الصلاۃ، ساری رات محفل کر کے نماز نہیں چھڑنی، ساری رات جلسہ کر کے نماز وآتوا الزکاۃ، مسیتاں نو پیسے دے کے زکات ڈنڈی، ٹیکس دے کے زکات ڈنڈی. نفل بھی پڑھنے نے، قرآن بھی پڑھنا ہے، نمازاں پڑھنی ہیں، زکاتاں بھی دینی ہیں. کیوں؟ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم، جو بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے بڑا ہوا پاؤ گے اجر کے اعتبار سے. اینا کچھ کر کے تے چوڑے ہو کے بہنا ہے کہ ایسی نیکی کیتی ہے. واستغفر اللہ، اللہ کو معافی مانگنی ہے.
کتے میں نہ آ جائے، کتے انا نہ آ جائے، کتے کبر نہ آ جائے، کتے سما نہ آ جائے، ایڈی بڑی نیکی دی زندگی گزار کے بھی کہنا ہے استغفر اللہ، سونیا مینوں معاف کر دے۔ اے معافی کلی گناہاں تے نہیں منگی جاندی، نیکی چ پاور لے آن لی بھی اللہ کو معافی منگی جاندی۔ حضور نماز دا سلام پھیر کے کی آندے نے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نیکی کر کے اسی اللہ کو معافی منگیے نا تو یقین منو ساڈے دل چ شیطان وسوسہ پا کے ساری نیکی ضائع نہیں کرائے۔ اچھا بھائی اگلا لفظ پڑھو، ان اللہ غفور الرحیم۔ اینا بندیاں لی اللہ غفور الرحیم ہے۔ ساری رات تاشاں کھیلنے تے فجر پوری زندگی مسیتے نہ پڑھیں تے مولوی صاحب آکھن یار نماز پڑھ تاکہ تینوں رب جنت دے وے تے توں آکھیں رب غفور الرحیم ہے، وہ تیرے رگے تاشیے لی نہیں۔ اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ سب اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا، اور استغفر اللہ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش کا سوال کیا، اللہ سے معافی کا سوال کیا۔ اور یہی سوال ہم کسی بھی نیکی کے مجلس کے اختتام پہ یا کوئی بھی ہماری بزم اور محفل ہو، توجہ میری طرف رکھیں، اس کے اختتام پہ بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں، نستغفرک اللہم ونتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار کے بہت بڑے معتبر کلمات ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، کہ ہمیشہ انسان کو اپنی غلطیوں کمزوریوں کا اعتراف ہو۔ عزیزو نیکی کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو انسان اس نیکی کے بعد دل کے اندر یہ خیال رکھے کہ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ عاجزی کا پہلو انسان کی نیکی کی پرواز میں اضافے کر دیتا ہے۔ اس کے درجات کے جو معاوضے ہیں ان کے اندر یہ عاجزی، یہ انکسار برکت اور اضافے کا باعث ہے۔ آئیے میرا درس اور میری بات مکمل ہوئی، میں صرف آپ سے چند گزارشات اس انداز کے ساتھ بات کو کلوز اپ کرتے ہوئے آپ سے کچھ وعدے لینا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ کہ قرآن مجید اوپر سے پڑھنا یہ سیکھیں گے انشاءاللہ، اونچی آواز سے۔ قاری صاحب سے ٹائم لیں گے، ان طلباء میں سے کسی قاری صاحب کو کہیں قاری صاحب ایک بچہ دیو تاکہ میں 2-4 قرآنیاں سورتاں سیدھیاں کرا، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق اور شوق اپنے گھر کے اندر بچوں میں بھی ڈالیں گے، اور صبح روزانہ فجر کے بعد اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کھولنے کی عادت ڈالیں گے۔ پنڈا تھاما چاچ تو 25-30 سال پہلوں سیانے بندے دیا دعوت دی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، صحت و عافیت، اللہ ایمان والی لمبی زندگی دے، ان کے بچوں کو اللہ حافظ قرآن بنائے، محافظ قرآن بنائے۔ حضرت اللہ ہمارے محسن حافظ عبدالحمید سلفی صاحب ہمارے بڑے بھائی تشریف فرمائیں، شفقت فرماتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ہر مہینے کا ایک جمعہ ہمارے ہاں وہاں فیصل آباد میں مرکز بیت رضوان میں پڑھانے جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ ان کا شکر گزار بھی رہتا ہوں اور دعا گو بھی رہتا ہوں کہ اللہ حضرت آپ صاحب کو صحت و عافیت والی زندگی دے۔ علامہ حسن فاروقی صاحب نے جو اتنا خوبصورت گلشن سجایا ہے اور اس دور کے علاقے میں اتنی خوبصورت بہار لگائی ہوئی ہے، اللہ ان کو استقامت دے، ان کے جذبوں کو اللہ جمع رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، تاکہ ہماری نسلوں میں دین جاری رہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان مراکز کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے بڑی توجہ ان اہتمام سے بات سنی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ تا قیامت آباد سے عطا فرمائے۔ جن علماء نے محبت فرمائی، حامد یونس صاحب میرے بڑے بھائی ہیں،